کے مطابق نظام قائم کرتا ہے اور اس اعتبار سے اس کی اطاعت لازم آ جاتی ہے۔ یہ اطاعت در حقیقت خدا کی اطاعت ہوتی ہے، کیونکہ وہ احکام خداوندی ہی کی اطاعت کراتا ہے رسول یا یہ نظام، اور وہ امین ہوتا ہے۔ امین آپ کو معلوم ہے کہ دونوں باتیں آ جاتی ہیں، یہ امن سے یہ مادہ نکلتا ہے، اس کے معنی ہے امن قائم کرنے والا، امانت بھی اس کے اندر آتی ہے۔ امین، کسی امین کے ہاتھ میں جو آپ دے دیتے ہیں اپنا راز ہو یا کوئی متاع ہو، اس کے بعد جو آپ کو اطمینان حاصل ہو جاتا ہے، وہ اس امن کے اندر یہ چیز ہے۔ تو یہ جو نظام قائم ہوگا اس نظام میں امن بھی ہوگا اور امانات بھی اس کے اندر ہوں گی۔ رسول امین، اور آگے یہ بات کہی وَمَا صَاحِبُكُم بِمَجْنُونٍ، یہ لفظ اور جگہ بھی آیا تھا، دو لفظ ہیں، معاف رکھیے گا شیخ صاحب، مقام پہ بھی ہے جہاں کہا ہے کہ اے رسول ان لوگوں سے کہو کہ میں اتنا عرصہ بہت لمبی چوڑی باتیں آپ سے کہتا رہا ہوں، تلقین کی، تبلیغ کی، انی اعظکم بواحدہ، میں آج تم سے ایک بات صرف کہنا چاہتا ہوں، ایک بات، وہ سن لو۔ فطری طور پر ایک انسان واقعی اس پہ آ جائے گا کہ ایک ہی تو بات ہے جو یہ کہنا چاہتا ہے، تو سن لو۔ آگے کہا کہ وہ بات ایسی نہیں ہے کہ چلتے چلتے تم سن لو، وہ بڑی اہم بات ہے، کھڑے ہو جاؤ خدا کے لیے، سارے نہیں صحیح، ایک ایک دو دو کر کے کھڑے ہو جاؤ، حسنا و تفا، ٹھیک ہے کھڑے ہو گئے۔ دیکھا آپ نے نفسیاتی طور پہ ان کو کیسا تیار کیا جا رہا ہے اس بات پہ غور کرنے کے لیے جو آگے کہی جائے گی، بڑا انداز عجیب ہے، کھڑے ہو جاؤ، کہو بھائی، کہا ایک بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں، تتفکروا، سوچا کرو، بس ایک بات بھی نہیں، ایک لفظ کہا ہے اور سارا راز ہی اس میں ہے۔ اگر تم نے سوچنا شروع کر دیا جو میں کہہ رہا ہوں تو تم اس نتیجے پہ پہنچو گے، وہ بات ما بصاحبکم بمجنون، کہ ایسا کہنے والا پاگل نہیں تھا۔ کیا بات ہے سر، جب تم نے سوچنا شروع کر دیا تو تم خود اس نتیجے پہ پہنچ جاؤ گے کہ یہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں ایسا کہنے والا پاگل نہیں تھا۔ اور یہی بات یہاں آئی کہ یہ تمام جتنے بھی ستارے اور سیارے اور چاند اور سورج اور نمود سحر، صبح کا تنفس، یہ تمام چیزیں اس بات کی شہادت دیتی ہیں کہ یہ تمہارا کہنے والا یہ رسول پاگل نہیں ہے۔ اللہ، اس کا مقام سمجھنا چاہتے ہو؟ وہاں بھی یہ سورہ النجم بھی یہ مقامات آئے ہوئے ہیں اور میں نے بڑی تفصیل سے بیان کیے تھے۔ مقام محمدی میرا ایک مقالہ بھی ہے، اس میں سورہ النجم کی تفسیر بھی ہے، اس میں یہ مقامات بھی آئے ہیں، یہاں ان کو دہرایا ہے کہ اس کا مقام کیا ہے۔ وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، اس نے وحی پانے کے بعد اپنے آپ کو کہاں پایا ہے، یعنی انداز ہے کہنے کا کہ اس نے اپنے آپ کو کہاں پایا ہے۔ معنی یہ ہے کہ اس کا مقام کہاں ہے، ذرا سوچو۔ افق کہتے تو جہاں یہ زمین اور آسمان ملتے ہوئے، یہ لفظ ہی ہیں، زمین اور آسمان ملتے ہوئے جو دکھائی دیتے ہیں نا، ہورائزن یا افق اس کو کہتے ہیں۔ اصطلاح میں یہ بلند ترین اور وسیع ترین جب کسی چیز کے متعلق کہنا ہو اس کے لیے افق کا استعمال لفظ کرتے ہیں وہ، اور یہ دونوں ہی چیزیں ہیں۔ اس کی بلندی جتنا اونچا ہوتے چلے جائیں گے اتنی زیادہ وسیع ہوتی چلی جاتی ہے۔ یہ در حقیقت کوئی ایسا خط امتیاز کھینچا ہوا نہیں ہوتا، وہ تو ہماری حد نگاہ ہوتی ہے، لیکن اس میں ہوتا یہ ہے کہ جتنے اونچے ہوتے چلے جائیے اتنی وہ وسیع ہوتی چلی جاتی ہے۔ افق کے معنی یہی ہے کہ یہ علم انسانیت کی انتہائی بلندیوں پہ ہے، اس لیے یہ افق کے اوپر اپنے آپ کو پا رہا ہے۔ لیکن افق بعض اوقات وہ چاند دیکھنے والی رات کو آپ 29 کو دیکھتے ہیں نا کہ صاحب چاند نظر نہیں آیا، دھندلا سا تھا، بادل سے تھے، گہر سی تھی،
یہ چیزیں بھی تو ہو جاتی ہیں نا افق کے اوپر. کہتا ہے کہ یہ جس افق کے اوپر ہے وہ افق مبین ہے. کیا بات ہے. وہ سورہ نجم میں بھی ہے کہ اس کی آنکھ نے دھوکہ نہیں کھایا، دوسری طرف پھری نہیں ہے. تو افق کے متعلق کہا کہ اس کا علم جو ہے اس میں دھندلاہٹ نہیں ہے، کدلا پن نہیں ہے، صاف مبین. جو مبین کا لفظ جو ہے وہ خود بھی واضح ہوتی ہے اور دوسری چیزوں کو بھی روشن کرتی ہے، وہ مبین ہوتی ہے، افق مبین بھی ہے. اور اگلی چیز پھر واضح کیا وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ. بڑی عظیم چیزیں آتی جا رہی ہیں عزیزان من. نبوت خدا کی طرف سے وحی پانے کا نام ہے. نہایت واضح شکل کے اندر وہ وحی آتی ہے، اور وحی پانے کے بعد اس کا فریضہ ہوتا ہے کہ اس کو دوسرے انسانوں تک پہنچائے. وہ اتنا اہم فریضہ ہے کہ رسول اللہ سے کہا گیا ہے کہ بلغ ما انزل الیک، پہنچاؤ. اور اگر تم نے یہ نہ کیا بفرض محال تو اس کے معنی یہ ہیں کہ جس مقصد کے لیے تمہیں یہ نبوت دی گئی تھی تم نے وہ مقصد پورا نہیں کیا. گویا مقصد نبوت یہ ہے کہ اس وحی خداوندی کو، اس تعلیم کو اپنی ذات تک نہ رکھا جائے بلکہ اسے دوسروں تک پہنچایا جائے. یہ بنیادی چیز ہے، اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے، پہنچایا جائے. نبوت، ختم نبوت جو تھی اس پہ تو ایمان ہوا. اب یہ مشکل ہو گئی کہ آگے بات کیسے چلائیں جناب. یہ چاہتا ہمارے ہاں آیا تصوف. تصوف کے اندر بھی ان کا دعویٰ ہوا کشف کا، الہام کا، خدا کی طرف سے علم ملنے کا دعویٰ. تو بات تو یہ وہی ہوگی جو نبوت کی ہے. کہ پھر ختم نبوت کے اوپر کیسے ایمان رہا. یہ لوگ جو ہیں وہ لمبی بات چلی جائے گی، اور میں نے کئی دفعہ کہا بھی ہے تصوف کی حقیقت میری کتاب بھی ہے. ان کا دعویٰ یہ ہے، شیخ اکبر کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم بھی اسی مقام سے لیتے ہیں جس مقام سے نبی لیتا تھا. بڑا دعویٰ ہے. اور ختم نبوت کے بھی قائل. کیا پوچھو ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے. آگے بات چلتی ہے. کہتا فرق یہ ہے کہ وہ جو صوفی یا یہ جو ولی یا یہ صاحب کشف اور صاحب الہام ہیں، ان کو جو الہام ہوتا ہے، ان کو جو علم ملتا ہے خدا کی طرف سے، وہ ان کی اپنی ذات تک ہوتا ہے. سینہ بسینہ علم لدنی اس کو کہتے ہیں، خدا کی طرف سے ملا ہوا براہ راست، لیکن رہتا ہے یہ ان کی ذات تک. ان کے متعلق جو پوچھا جائے کہ صاحب یہ کیا ہے جو آپ کو یہ کشف و الہام ملتا ہے، تو وہ ایک مصرع کہ ذوق ہی بادہ نہ دانی با خدا تانا چشی. نشے کا علم تو اسے ہی ہو سکتا ہے جو خود نشہ کرے. سمجھایا نہیں جا سکتا کہ نشہ ہوتا کیا ہے. یہ کمبخت شاعری بڑی فریب انگیز چیز ہے. ایک تشبیہ اور ایک استعارے سے بادل کو حق اور حق کو بادل کر دیتی کہ صاحب یہ تو نشہ ہے. وہ واقعی ہے. وہ کتنے بڑا صاحب علم کیوں نہ ہو، سمجھا ہی نہیں سکتا کسی دوسرے کو کہ نشہ ہوتا کیا ہے. وہ تو کہا آپ نشہ کرو تو پتہ چلے. تو گویا تصوف کا نشہ وہ ہے، وہ علم وہ ہے کہ جو کرے گا اس کو ہی پتہ چلے گا، دوسرے تک کمیونیکیٹ نہیں کر سکتا. اور نبوت وہ ہے کہ جب وہ ملیں گے حقائق تو اس کا فریضہ ہے کہ ان کو دوسروں تک کمیونیکیٹ کرے، پہنچائے. قرآن کہا یہ کہ اب یہاں وہ واضح کیا کہ یہ رسول، یہ تصوف مسلمانوں میں نہیں آیا ہوا. اس سے پہلے یہودیوں میں، عیسائیوں میں، ہندوؤں میں، ہر مذہب کے اندر یہ تھا. اور اس میں یہ ایک چیز قدر مشترک تھی کہ یہ جو علم ہوتا ہے یہ اس کی ذات تک ہوتا ہے، جسے آپ صوفی کہیے، ولی کہیے، کچھ سین کہہ لیجئے، ذات تک ہوتا ہے. یہاں اس کی تردید کی کہ یہ رسول، یہ جو علم اس کو حاصل ہوا ہے خدا کی طرف سے، اس علم میں یہ بخیل نہیں ہے کہ اپنی ذات تک رکھے گا اور دوسروں کو نہیں دے گا. تصوف کو کاٹ کے رکھ دی. جو علم خدا کی طرف سے ملے گا اس کے لیے فریضہ ہو جاتا ہے اس صاحب علم کا کہ یہ دوسروں تک بھی پہنچائے. اور اسی لیے
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والے متبع، جن کو یہ علم